وہ صحابی جو صبح کو کھاتے تھے شام کے لیے نہیں ہوتی، شام کو کھاتے تھے صبح کے لیے نہیں ہوتی تھی۔ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حال دریافت فرماتے ہوئے پوچھا، اے صحابی وقت کیسا گزر رہا ہے، زندگی کے دن کیسے گزر رہے ہیں؟ صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ میرے رشتہ دار امیر ہیں مگر میں غریب ہوں، میری غربت کی وجہ سے کوئی بھی میری طرف توجہ نہیں کرتا، میری غربت کی وجہ سے کوئی مجھے دعوت پر نہیں بلاتا، کوئی مجھے ولیمے پر نہیں بلاتا، کوئی مجھ سے میرا حال چال نہیں پوچھتا، میرے سینے کا بوجھ بڑھ جاتا ہے، سینے کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے کوئی میرے پاس نہیں آتا، اس لیے کہ میں غریب ہوں اور میرے رشتہ دار عزیز و اقارب امیر ہیں۔ اللہ اکبر! غریبوں کے جہاں میں وقت بھی رک رک کر چلتا ہے، غریبوں کے جہاں میں وقت بھی رک رک کر چلتا ہے، کبھی صبح نہیں ہوتی اور کبھی شام نہیں ہوتی۔ محبت بھری گفتگو ہو رہی ہے، صحابی اور میرے کریم نبی کے درمیان محبت بھری پیار بھری گفتگو ہو رہی تھی۔ میرے کریم نبی صحابی کے دکھ درد سن رہے تھے، صحابی کے سینے کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے، غموں کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے میرے کریم آقا محبت بھری باتیں کر رہے تھے اور صحابی کی جان میں جان چلی جا رہی تھی۔ اتنے میں حضرت جبریل علیہ السلام اچانک نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ محبت بھری پیار بھری گفتگو ہو رہی تھی میرے کریم نبی کے ساتھ کہ اچانک حضرت جبریل علیہ السلام میرے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ میں لوح محفوظ سے ہو کر آ رہا ہوں، یہ جو آپ کا غلام بیٹھا ہے آپ کے سامنے، جس سے آپ محبت بھری باتیں کر رہے ہیں، پیار بھری گفتگو فرما رہے ہیں، یہ جو آپ کا غلام ہے نا، یہ کل ظہر کے بعد مر جائے گا۔ آج کا دن اس کی زندگی کا آخری دن ہے، یہ کل ظہر کے بعد مر جائے گا۔ اس کی موت کی خبر کون دے رہے ہیں؟ جبریل دے رہا ہے۔ جبریل کہاں سے آیا ہے؟ لوح محفوظ سے ہو کر آیا ہے۔ جبریل کون ہے؟ جو تمام فرشتوں کا سردار ہے۔ خبر تو حقیقت ہے نا، خبر تو سچی ہے نا کہ واقعی کل یہ ظہر کے وقت مر جائے گا۔ یہ خبر دیتے ہوئے حضرت جبریل علیہ السلام واپس چلے گئے۔ جیسے ہی میرے کریم نبی کو پتہ چلا، جیسے ہی خبر ملی کہ یہ جو میرے سامنے میرا غریب صحابی بیٹھا ہے نا، یہ کل مر جائے گا، آج کا دن اس کی زندگی کا آخری دن ہے۔ اللہ اکبر! یہ خبر سنتے ہی میرے کریم نبی کی آنکھیں چھم چھم برسنے لگی، چشمان اقدس سے آنسوں کی لڑی بہہ کر رخساروں کو چھونے لگی۔ اللہ اکبر! چشمان نبوت پر نم ہو گئی۔ بجائے اسے موت کی خبر دینے کے کہ اے صحابی تو کل مر جائے گا، آج کا دن تیری زندگی کا آخری دن ہے، بجائے موت کی خبر دینے کے میں قربان جاؤں میرے لجپال نبی نے اس سے پوچھ ہی لیا، اے نوجوان صحابی، اے غریب صحابی، تیرے دل کے اندر کوئی ایسی خواہش ہو، تیری زندگی کی کوئی ایسی حسرت ہو جو آج تک پوری نہ ہوئی ہو تو بتا دے، آج کے دن کے اندر ہی میں تیری وہ حسرت پوری کرنا چاہتا ہوں، میں تیری وہ خواہش پوری کرنا چاہتا ہوں۔ وقت قلیل ہے، حسرت طویل ہے، میں چاہتا ہوں کوئی بھی حسرت باقی نہ رہے تیری۔ نبی کا دل بھر آیا، نبی کی آنکھیں چھم چھم برس رہی ہیں۔ اللہ اکبر! اے صحابی، تیری کوئی ایسی حسرت ہو، تیرے دل کے اندر کوئی ایسی خواہش ہو جو ابھی تک پوری نہ ہوئی ہو تو بتا دو، آج کے دن کے اندر ہی میں اپنے غلام کی وہ خواہش پورا کرنا چاہتا ہوں، وہ حسرت پوری کرنا چاہتا ہوں، جلدی بتاؤ۔ تو اس غریب نوجوان صحابی نے کہا، یا رسول اللہ قربان جاؤں آپ کے نام پر، آپ کی شان پر، میرے ماں باپ آپ کے نام پر قربان ہوں۔ یا رسول اللہ ماں کی گود سے لے کر اب تک، ماں کی گودی سے لے کر اب تک میں غریب ہی رہا ہوں، جب سے پیدا ہوا ہوں غربت کے ساتھ میں نے اس طرح کی دوستی کی، غربت نے میرے ساتھ اس طرح کی یاری لگائی کہ وہ چھوڑنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ ماں کی گودی سے لے کر اب تک جب سے میں نے اپنی آنکھیں کھولی ہیں تب سے میں غریب آ رہا ہوں۔ یا رسول اللہ میرے دل کے اندر دو حسرتیں، غریبی نے ایسے پنجے گاڑے تھے کہ وہ حسرتیں ابھی بھی پوری نہ کر سکا۔ رسول کریم نے پوچھا، بتا وہ کون سی حسرتیں ہیں؟
تو اس غریب نوجوان نے کہا یا رسول اللہ دو حسرتیں ہیں، پہلی حسرت تو یہ ہے کہ میں میٹھا حلوہ کھانا چاہتا ہوں، آج تک میں نے میٹھا حلوہ نہیں کھایا۔ دوسری حسرت یہ ہے یا رسول اللہ میں جوان بھی ہوں اور آپ کا غلام بھی ہوں، کاش کہ مجھے نیک بیوی مل جائے، نیک سیرت بیوی مل جائے۔ میری دوسری خواہش، دوسری حسرت، نیک سیرت بیوی مل جائے۔ یا رسول اللہ میرے اندر کے جذبات ہیں، یا رسول اللہ میرے اندر کی طلب ہے، میرا شوق ہے، میری آرزو ہے، میری تمنا ہے، میری خواہش ہے، میری حسرت ہے کہ رات کا دوسرا پہر ہو، سارا مدینہ سو رہا ہو مگر میں اور میری بیوی مصلی پہ بیٹھ کے رو رہے ہوں، خاشیت الہی میں رو رہے ہوں، خوف خدا میں رو رہے ہوں۔ یا رسول اللہ میرے اندر پہلی حسرت حلوہ کھانے کی، دوسری حسرت مجھے نیک بیوی مل جائے۔ میں ایک ایسے مرض کا مریض ہوں جس مرض کا کوئی علاج نہیں ہے، وہ علاج ہے دیدار الہی، دیدار خدا۔ وہ کون سا مرض ہے؟ راتوں کی تاریکیوں میں اٹھ اٹھ کے اللہ کے حضور گڑ گڑا کر روتا ہوں، اور آئی رات روتا ہوں اللہ کے دیدار کے لیے، اللہ کو پانے کے لیے۔ میں اس مرض کا مریض ہوں یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں، میرے اندر خواہش ہے، تمنا ہے، آرزو اور حسرت ہے کہ میری جو بیوی ہو وہ بھی اسی مرض کی مریضہ ہو، راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ اٹھ کے اللہ کے حضور جھکتی ہو، نماز پڑھتی ہو، روتی ہو۔ اللہ اکبر! نبی کی آنکھیں پھر سے چھم چھم برسنے لگی۔ نبی نے فرمایا وقت قلیل ہے، حسرت طویل ہے، وقت قلیل ہے، حسرت طویل ہے۔ دل ہی دل میں نبی فرمانے لگے صحابی آج کے دن کے اندر اندر ہی میں تیری یہ دونوں خواہشیں پوری کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ آج کا دن تیری زندگی کا آخری دن ہے۔ نبی نے ایک دم آواز دی میرے بلال، جی یا رسول اللہ، جلدی جاؤ عثمان کو بلا کر لاؤ، جلدی جاؤ میرے عمر کو بلا کر لاؤ، جلدی جاؤ علی کو بلا کر لاؤ، صدیق اکبر کو بلا کر لاؤ۔ تمام صحابہ جمع ہو گئے۔ نبی نے اس نوجوان صحابی سے پوچھا کوئی ایسی عورت ہے جو تجھے بہت زیادہ پسند ہو، جو نیک بھی ہو، متقی پرہیزگار ہو، تیری نظروں میں کوئی ایسی لڑکی ہے؟ اس نوجوان نے کہا یا رسول اللہ میرے چچا کی بیٹی ہے جو نیک بھی ہے، متقی پرہیزگار ہے، اور میں اسے پسند بھی کرتا ہوں، لیکن کیا کروں غربت کی وجہ سے وہ میری طرف توجہ ہی نہیں کرتی۔ نبی نے فرمایا جاؤ اس کے چچا کو لے کر آؤ جس کی بیٹی کو یہ نوجوان پسند کرتا ہے، جس کی بیٹی متقی پرہیزگار ہے۔ صحابی گیا اس کے چاچا کو بلا کر لایا۔ چاچا حضور علیہ السلام کی خدمت میں ہاتھ باندھ کے کھڑے۔ نبی نے فرمایا صحابی مبارک ہو، میں نے تیری بیٹی کا رشتہ طے کر دیا ہے، اور آج کے دن کے اندر اندر ہی نکاح ہوگا۔ تیری بیٹی کا رشتہ بھی طے کر دیا ہے، اور آج کے دن کے اندر اندر نکاح بھی کرنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ میرے نبی نے فرمایا عثمان جلدی جاؤ دلہا دلہن کے کپڑے تیار کرا کے لے گئے۔ کسی صحابی کی ذمہ چادریں لگا دی، کسی صحابی کی ذمہ چارپیاں لگا دی، کسی کی ذمہ برتن لگا دیے، اور میرے نبی نے جناب علی کو فرمایا اے علی آج وہ حلوہ تیار کرو جو اس سے پہلے کبھی بھی تیار نہ کیا ہو، اس طرح کا میٹھا حلوہ تیار کرو اس سے پہلے کبھی نہ کھایا ہو نہ ہی تو بنایا ہو۔ وقت قلیل ہے، حسرت طویل ہے، جلدی کرو۔ نبی کو پتا تھا نا کہ آج میرے صحابی کا جو دن ہے اس کی زندگی کا آخری دن ہے، آج اس کی دونوں حسرتیں پوری ہوں گی۔ تھوڑی ہی دیر کے اندر اندر، تھوڑے ہی وقت کے اندر اندر دلہا دلہن کے کپڑے بھی تیار ہو گئے، کھانے پینے کی اشیاء بھی تیار ہو گئی، دلہن بھی تیار ہو گئی، دلہا بھی تیار ہو گیا۔ میرے کریم نبی نے مسجد میں بیٹھ کے ان دونوں کا نکاح پڑھایا۔ نکاح ہو جانے کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب سیدنا ابوبکر صدیق کو فرمایا اے میرے صدیق فلاں گلی میں آپ کا جو مکان ہے، آپ کا جو چھوٹا سا مکان ہے، دینا چاہتے ہو اللہ کے نام پر؟ اس نے کہا یا رسول اللہ آپ کے نام پر تو سب کچھ قربان ہے، وہ مکان میں نے دے دیا، وہ مکان آپ کا ہے، آپ جسے چاہیں دے دے۔ نبی نے فرمایا دلہے وہ مکان میں آپ کو تحفے میں دیتا ہوں۔ نبی کریم نے صحابہ کرام کو فرمایا جاؤ یہ بارات ان کے گھر تک چھوڑا ہو، ان کے کمرے تک چھوڑا ہو۔ صحابہ کرام بارات لے گئے، بڑی دھوم دھام سے بارات لے گئے، گھر تک چھوڑ آئے، اور وہ حلوہ جو میرے نبی نے خصوصاً دولہے کے لیے تیار کیا تھا وہ بھی کمرے میں پہنچوا دیا۔ دلہن بھی چلی گئی، دلہا بھی چلا گیا، کھانے پینے کی اشیاء بھی چلی گئی۔ اب دوسرے دن میرے کریم نبی نے ایک صحابی کی ذمہ ڈیوٹی لگائی۔
کہا کہ کل ظہر سے عصر تک تو نے دلہا دلہن کے مکان کے باہر ہی کھڑے رہنا ہے. کل ظہر سے لے کر عصر تک تو نے دلہے کے مکان کے سامنے ہی کھڑے رہنا ہے اور غور کرنا ہے. جیسے ہی کمرے کے اندر رونے کی آواز آئے فوراً مجھے خبر دینا، کیونکہ آج کا دن دلہے کی زندگی کا آخری دن ہے. آج کی رات اس کی زندگی کی آخری رات ہے. کل ظہر کے وقت یہ مر جائے گا. اور میرے صحابی، ظہر سے لے کر عصر تک دلہے کے کمرے کے باہر کھڑے رہنا، گھومتے پھرتے رہنا. جیسے ہی اندر سے رونے کی آواز آئے فوراً مجھے بتانا. رات گزری ہی تھی کہ دوسرے دن وہ صحابی آقا کریم کی اس فرمان کو اپنی آنکھوں پر رکھتے ہوئے دلہے کے کمرے کے باہر چلا گیا، گھر کے باہر چلا گیا. ایسے ہی گھومتا رہا، انتظار کرتا رہا. اندر تو خوشیوں کا سما بدا ہوا تھا، اندر تو مسکرانے کی آوازیں آ رہی تھی، بجائے رونے کے اندر سے خوشیوں کی آوازیں آ رہی، ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھی. اب صحابی انتظار میں تھے کہ ابھی رونے کی آواز آئے. کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ نے جو کہہ دیا ابھی رونے کی آواز آئے گی، ابھی رونے کی آواز آئے گی. اتنے میں عصر کی اذانیں ہونے لگی، عصر کی اذان کی آواز آنے لگی. صحابی یہاں سے بھاگا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. رسول کریم نے فرمایا جلدی کرو، مجھے خبر دو کیا بنا. عرض کی یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا تھا رونے کی آواز آئے گی، میں تو کان لگا کے سنتا رہا، مسکرانے کی آواز تو آتی رہی، ہنسنے کی آواز تو آتی رہی، رونے کی آواز نہیں آئی. اندر تو خوشیوں کا سما بندھا ہوا تھا، کوئی بھی نہیں رو رہا تھا، کوئی بھی نہیں رو رہا تھا، رونے کی آواز کیوں نہیں آئی؟ رسول کریم سیدھا سجدے میں چلے گئے، سجدے میں چلے گئے. عرض کیو میرے کریم رب، تیرا جبریل میرے پاس آیا تھا، کہتا تھا کہ میں لوح محفوظ سے ہو کر آیا ہوں، خبر لے کر آیا ہوں آپ کا یہ غلام کل ظہر کے بعد مر جائے گا، لیکن ابھی تک وہ زندہ ہے. میرے مالک مجھے بتایا جائے ماجرا کیا ہے، مجھے بتایا جائے آخر کون سا راز پوشیدہ ہے. تو میرے اللہ نے فرمایا اے میرے حبیب، مجھے اپنی عزت اور جاہ و جلال کی قسم، میرا جبریل سچ ہی بولتا ہے، حقیقت میں ہی اس نے آج ظہر کے بعد مر جانا تھا. آپ کے نوجوان صحابی نے، دلہے نے آج ظہر کے بعد مر جانا تھا، لیکن کیوں نہیں مرا؟ اس کی ایک وجہ ہے. اس کی یہ وجہ ہے کہ آپ نے اس کا نکاح پڑھایا. نکاح پڑھانے کے بعد آپ نے اس دلہے کے لیے میٹھا سا حلوہ تیار کرایا، وہ حلوہ جو اس سے پہلے کسی نے نہیں کھایا تھا. بڑے شوق سے آپ نے دلہے کے لیے میٹھا سا حلوہ تیار کروایا. تو پھر آپ نے صحابی کو دیا کہ جاؤ دلہے کے کمرے کے اندر رکھ کر آؤ. کھانے پینے کی اشیاء دلہے کے کمرے کے اندر رکھ کر صحابی واپس چلے گئے. جب عشاء کا وقت ہوا تو دلہا دلہن کمرے کے اندر اکیلے تھے. انہوں نے دسترخوان بچھایا، دسترخوان بچھایا، دلہے نے حلوے کو دیکھا، وہ حلوہ جس کے کھانے کی حسرت رکھتا تھا، اندر شوق تھا، خواہش تھی، حسرت تھی کہ کب میں میٹھا حلوہ کھاؤں گا. جیسے اس نے میٹھے حلوے کو دیکھا، ہاتھ بڑھایا حلوے کی طرف، قبل اس کے کہ حلوے کا نوالا لقمہ بنا کر منہ میں ڈالتا، اتنے میں دروازے میں کسی بھوکے پیاسے کی آواز آئی. دروازے میں سے کسی بھوکے کی آواز آئی، ہے کوئی اللہ کے نام پر کھانے پینے کو کچھ دینے والا؟ 3 دن کا بھوکا ہوں، میرے بچے بھوکے ہیں، 3 دن سے کچھ نہیں ملا. ہے کوئی اللہ کا نیک بندہ جو میری بھوک مٹا دے اور میرے بچوں کی بھوک مٹا دے؟ قبل اس کے کہ وہ نوالا اٹھا کر منہ میں ڈالتا، اس نے وہی نوالا وہیں پہ رکھ دیا. ساتھ میں اپنی شریک حیات کو کہا، بیوی کو کہا، اے اسلام کی مقدس شہزادی، میرے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ تو میری بیوی بن گئی. میرے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ تیرے جیسی عظیم عورت، تیرے جیسی نیک عورت، با پردہ عورت میری زندگی میں آ گئی. ہمارے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ رسول کریم نے ہم دونوں کا نکاح پڑھایا ہے. لہٰذا اسی نکاح کی خوشی میں چاہتا ہوں یہ جو حلوہ پڑا ہے نا، جس کو کھانے کے لیے میرے اندر عرصہ دراز سے حسرت تھی، خواہش تھی، میں چاہتا ہوں کہ اپنی خواہش کو مارتے ہوئے، کیونکہ اس وقت یہ حلوہ مجھے بہت زیادہ قیمتی ہے، میرے لیے بہت زیادہ قیمتی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں قیمتی سے قیمتی چیز ہی اللہ کے نام پہ قربان کروں. میں چاہتا ہوں یہ سارا کھانے پینے کا سامان اٹھا کرنا فقیر کی جھولی میں ڈال دوں،
اس کی بیوی کوئی عام تو نہیں تھی نا، وہ بھی تو اسلام کی مقدس شہزادی تھی نا، وہ بھی تو اللہ کی محبوبہ تھی نا۔ بیوی نے کہا ایسا ہی کرتے ہیں، نکاح کی خوشی میں، دونوں کی ملاپ کی خوشی میں اس دعوت کو اٹھاتے ہیں، فقیر کی جھولی میں ڈال دیتے ہیں۔ انہوں نے دعوت اٹھائی، جا کر فقیر کی جھولی میں رکھ دی۔ 3 دن کا بھوکا تھا، اس کے بچے بھی 3 دن کے بھوکے تھے۔ اللہ نے فرمایا اے میرے حبیب، جو میٹھا اس نے زندگی بھر نہیں کھایا تھا، وہی میٹھا اس نے میرے نام پر دے دیا، میرے نام پر قربان کر دیا۔ جب وہ روٹی، وہ حلوہ فقیر کی جھولی میں ڈالا گیا تو میرے فقیر نے دونوں ہاتھ اٹھائے، عرض کیا میرے کریم رب، ان دونوں کی خوشیاں سلامت رکھنا، اس جوڑی کو خوشیاں دینا، اس جوڑی کو الگ مت کرنا، اس جوڑی کو ایک دوسرے سے جدا مت کرنا۔ اللہ نے فرمایا اے میرے حبیب، مجھے اپنی عزت اور جاہ و جلال کی قسم، اس نے آج مر ہی جانا تھا، لیکن جب فقیر کے ہاتھ اٹھے، جب غریب کے ہاتھ اٹھے نا، تو میں نے تقدیر بدل کر اس کی زندگی بڑھا دی، تقدیر کو بدل کر اس کی زندگی میں برکت ڈال دی، اس کی عمر بڑھا دی، اس کی بیوی کی عمر بڑھا دی۔ غریبوں کی مدد کرنے والا شخص زندگی میں کبھی غریب نہیں ہوتا۔ میں کہتا رہتا ہوں صاحب، آپ کے محلے میں کوئی شیعہ رہتا ہے، وہابی رہتا ہے، سنی رہتا ہے، یا کوئی غیر مسلم رہتا ہے، اس کا حساب وہ خود دے گا، مگر سنو، اگر روٹی نہ ملنے کی وجہ سے رات کو بھوکا سو گیا، اے بندے، اس کا حساب تجھے دینا پڑے گا۔ روٹی امیر شہر کے کٹوں نے چھین لی، فاقہ غریب شہر کے بچوں میں بٹ گیا، چہرہ بتا رہا تھا کہ اسے مارا ہے بھوک نے، حاکم نے یہ لکھا کہ یہ کچھ کھا کے مر گیا۔ ہم غریبوں کی مدد کرتے ہیں، غریب ہمسائے کی مدد کرتے ہیں، اس کے گھر روٹی دیتے ہیں، لیکن تب جب وہ بیچارہ مر جاتا ہے، آپ دیکھتے نہیں ہمارے محلے میں جب کوئی فوتگی ہو جاتی ہے تو پھر ہم مرنے والے کے گھر پوری فیملی کے لیے کھانا پہنچاتے ہیں، پوری فیملی کے لیے روٹی پہنچاتے ہیں۔ میں نے کہا نادان، مرنے والا روٹی کرتا مر گیا، مرنے والا 3 دن کا بھوکا تھا، آخر مر گیا۔ روٹی کھلاتے تو اسی مرنے والے کو کھلاتے، آج اس کے مرنے کے بعد تمہاری دی روٹی کس کام کا؟ آج اس کے مرنے کے بعد تمہارا دیا روٹی کا ٹکڑا کس کام کا؟ وہ ایک غریب فقیر تھا، اس کا ایک ہی لباس تھا، آج وہ بھی پھٹ گیا، اب جگہ جگہ سے جسم جھلک رہا تھا۔ اس کا ایک ہی لباس تھا، وہ بھی پھٹ گیا، دوسرا لباس تھا نہیں جسم ڈھانپنے کے لیے۔ اب اس فقیر نے، غریب فقیر نے کیا کیا؟ بادشاہ کی چوکھٹ پر گیا، جہاں بادشاہ کے کتے بندھے ہوئے تھے وہاں جا کے بیٹھ گیا۔ وہاں جا کے بیٹھنے کے بعد اس نے بادشاہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بادشاہ کو کہا، بادشاہ، مثال کے طور پر اگر میں تیرے دروازے پر ابھی مر بھی جاؤں، بتا تو صحیح تو میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ اگر میں تیرے دروازے پر ابھی مر بھی جاؤں، بتا تو صحیح تو میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ بادشاہ نے کہا، فقیر میاں، اگر تو میرے دروازے پر ابھی مر بھی گیا تو میں یہی کچھ کروں گا، تجھے کفن دے کر دفن کر دوں گا، تجھے کفن دے کر دفن کر دوں گا۔ یہ سن کر اس غریب فقیر نے کہا، بادشاہ، میرے مر جانے کے بعد، میرے مرنے کے بعد جو میری مردہ لاش ڈھانپنے کے لیے مجھے کفن دو گے نا، وہ آج ہی دے دو تاکہ میں اپنی زندہ لاش تو ڈھانپ سکوں۔ زندہ لاش ڈھانپنے کے لیے تمہارے پاس کپڑے ہیں نہیں، جب میں مر جاؤں گا تو پھر مردہ لاش ڈھانپنے کے لیے لٹھے کا سوٹ بھی آ جائے گا، سفید سوٹ بھی آ جائے گا۔ خدا را میرے بھائیو، زندہ لوگوں کی قدر کرو، زندہ لوگوں کی خدمت کرو۔